جب آ گئے مصر میں اور بیٹھے، کارگزاری ہوئی، تو آپ اندازہ کریں ہمارے حالات میں کہ 40 سال بعد جب خاندان بیٹھا ہو اور ایک مظلوم بیٹا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اپنے بھائی بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہے، تو اپنے والدین کو کیا کیا کارگزاریاں سنائے گا، کیا کیا دکھڑے سنائے گا کہ آپ سے جدائی ہوئی، پھر مجھ پہ کیا قیامت گزری، میں کہاں جیل میں رہا، میں کیسے کنویں میں رہا، میں کیسے بکا، میں نے غلامی کی زندگی کاٹی، میں نے بچپن کیسے کاٹا، میں نے جوانی کیسے کاٹی، اور کن کن مصائب سے میں گزرا، کیا کیا داستانیں غم سنائے گا۔ اور سنانی بھی چاہیے تھیں، 40 سال گزرے ہیں، اس پر کیا کیا حالات گزرے ہیں۔ ادھر ابا جان سناتے، ادھر تیرے غم میں کیا روئے، تیرے غم میں کیا کیا حالات دیکھے، تیرے بعد کیا کیا دیکھا، یہ سنانا چاہیے تھا۔ آپ اندازہ کریں، حالات یوسف سنانے لگا ابا جان کو، اس میں سے صرف 3 حال سنائے۔ جو بھائیوں نے ظلم کیا نہیں بتایا کہ وہ تو میں معاف کر چکا، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ ابا جان کو صرف 3 حال بتائے۔ ابا جان 3 حال ہیں، ایک ہوا آپ سے جدائی، ایک ہوا میں جیل میں پہنچا، جیل، یہ حالات، اور ایک ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیہات سے شہر میں لے آیا، ملک مصر میں لے آیا۔ ان تینوں کو احسانات کی فہرست میں شامل کیا، حالات کو رونے کی فہرست میں نہیں کہا۔ احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا۔ یہ نہیں فرمایا میں جیل پہنچا، میں 9 سال 7 سال جیل میں رہا، اس کا تذکرہ نہیں، مصائب کا ذکر نہیں، اس مصیبت کا جو پہلو شکر والا تھا اس کو ذکر فرمایا کہ میں جیل سے نکلا، میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا۔ میں جیل گیا یہ نہیں بتایا، میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا یہ بتایا۔ احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یہ نبی کا طرز ہے کہ برے حالات میں بھی اچھائی کا پہلو نکالتے ہیں۔ برے حالات کو رونا نہیں روتے، بلکہ اس میں شکر کا پہلو نکالتے ہیں کہ حالات ہیں پر ان میں اللہ نے پھر بھی بڑا احسان کیا، اس میں بھی اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو جیل جانے کا ذکر نہیں، جیل کی مشقت کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ نے جو مجھے جیل سے نکالا یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو مصائب کا رونا نہیں رونا، مصائب میں اچھا پہلو نکال کر اس کو شکر بنا دینا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے، 30 سال زندگی سیر و سیاحت میں گزری، تو پاؤں میں جوتا کوئی نہیں اور ننگے پاؤں ہیں سفر میں، تو دل میں خیال آیا کہ میں جوتا بھی کوئی نہیں، اتنا بڑا آدمی ہوں اور میرے پاس جوتا بھی کوئی نہیں۔ خیال آیا، یوں پیدل چلتے چلتے آگے ایک آبادی آئی، تو آگے ایک لنگڑا آدمی بھیک مانگ رہا اور اس کے پاؤں نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے۔ بس اس کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں پاؤں تو ہیں، اس سے تو پھر بھی میں بہتر ہوں، بے شک میں بھی حالات میں ہوں، یہ بھی حالات میں ہے، پر حالات میں ہو کر پھر بھی میں اچھا ہوں، اس سے تو اچھا ہوں۔ تو یہ ہے شکر کا پہلو۔ شکر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب آپ پریشان ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہو پا رہا، جب آپ پریشان ہو جائیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ کچے گھر میں رہتے ہیں، آپ جھونپڑی والے کو دیکھیں کہ میرے پاس تو پھر بھی گھر ہے، کچا ہے، بے شک کچا ہے، پر یہ تو وہ ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، کچا گھر بھی کوئی نہیں۔
میرے پاس تو چلو چھوٹا گھر ہے، یہ تو وہ ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں۔ اور جھونپڑی والا سوچے کہ میں تو چلو جھونپڑی میں ہوں، کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوئے پڑے ہیں، ان کے پاس تو جھونپڑی بھی کوئی نہیں۔ اور وہ سوچے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، گدھا بنایا ہوتا تو آج میں کیا مشقت کے کام کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کس کس کی مار کھا رہا ہوتا۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا، پھر اللہ نے مجھے انعام کلمے کا دیا، ایمان کا دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ صرف جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے، 5.5 ارب انسانوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور کوئی نعمت نہیں اس کے پاس، یہ نہیں سمجھ رہا، صرف لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے، 5.5 ارب انسانوں سے بہتر ہے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی دولت ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا میں گھٹیا ترین آدمی ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے پاس اتنا کچھ ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تو فہرست بنا کے گننا شروع کرے تو گن نہیں پائے گا۔ فہرست اتنی لمبی ہے۔ صرف ناشکری پیدا کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اس کے پاس اتنا بڑا گھر، میرے پاس چھوٹا۔ اس کا بینک بیلنس اتنا زیادہ، میرے پاس تھوڑا۔ اس کے پاس کارخانہ فیکٹری، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنی بڑی دولت کے انبار، میرے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس سونا زیادہ، میرے پاس سونا کوئی نہیں۔ جب ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ناشکری پیدا ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہ کیفیت بننے لگے اور دل اداس ہونے لگے اور دل میں ناشکری پیدا ہونے لگے تو پھر جاؤ ہسپتال، جاؤ، صحت کی قدر آئے گی۔ پھر جاؤ قبرستان، جاؤ، آپ کو زندگی کی قدر آئے گی۔ پھر جاؤ غریبوں کے علاقوں میں اور جھونپڑیوں والوں کے ہاں جاؤ، آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر آئے گی، اپنے گھر کی قدر آئے گی۔ پھر مصیبت زدہ لوگوں کے حالات دیکھا کرو اور غریبوں سے ملو، بیماروں سے ملو، مسکینوں سے ملو، جو تنگ دست تنگ حال لوگ ہیں، جو ایک ایک روٹی کی خاطر محتاج ہیں، جائیں پھر ان کے محلے میں اور ان کی بستی میں تو آپ کو اپنی زندگی کی نعمتوں کا پتہ چلے گا۔ جب کہیں ناشکری سے ذہن پریشان ہونے لگے اور آدمی طبیعت اکتانے لگے، گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے تو پھر جائیں ان لوگوں میں جہاں مصیبت ہے، جہاں دکھ ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں افلاس ہے، جہاں فاقہ ہے، جہاں ایک ایک روٹی کی خاطر احتیاج ہے، جہاں راتوں کو بچے بھوکے سوتے ہیں، جس گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اعتبار سے تو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، شکر پیدا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کو بھی شکر کے انداز میں پیش کر رہے ہیں، مصیبت کو بھی شکر کے انداز میں پیش کرنا۔ اللہ کے نبی نے تو عجیب بات فرمائی، آپ نے کہا مومن پہ حال اچھا آئے تب بھی مزے اور مومن پہ حال برا آئے تب بھی مزے۔ مومن کے تو دونوں حال میں مزے ہیں، حال اچھا آئے گا تب بھی قیمت، حال برا آئے گا تب بھی قیمت۔ اچھا حال آئے گا یہ شکر کرے گا، شکر پر جنت، برا حال آئے گا یہ صبر کرے گا، صبر پر بھی جنت، اس کا تو گھاٹا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا مومن کو کانٹا چبھے تو گناہ معاف، غم کی خبر سنیں اور ٹینشن ہو گناہ معاف، گھر کی پریشانی آئی گناہ معاف، کہیں سے کوئی مصیبت کی خبر سنی گناہ معاف، کہیں ٹھوکر لگ گئی، زخم آ گیا تو گناہ معاف، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دکھ والی خبر پہنچا دے گناہ معاف، یہاں تک کہ کسی سے کوئی تکلیف کی بات سنی اور صبر کیا گناہ معاف۔ اس کو کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف۔ آپ نے کہا سر کا درد ہو جائے گناہ معاف،
بخار ہو جائے گناہ معاف، اس کی تو بیماری میں بھی قیمت ہے، اس کی تنگ دستی پر قیمت ہے، اس کی چوٹ لگنے پر گناہ معاف ہے، اس کو کانٹا چبھ جائے گناہ معاف ہے، یہ ٹینشن لے رہا ہے کسی بات کی، اس پر گناہ معاف ہے، اس کو کوئی غم کی خبر آ جائے گناہ معاف ہے۔ مومن کسی حال میں گھاٹے میں جاتا ہی نہیں، اللہ اس کے اچھے حالات کی بھی قیمت لگاتا ہے، برے حال کی بھی قیمت لگاتا ہے۔ مومن کے تو مزے ہیں۔ احسن بی اذ اخرجنی من السجن، ابا جان اللہ نے انعام فرمایا مجھے جیل سے نکالا۔ دوسرا انعام وجاء بکم من البدو، آپ کو دیہات سے، ملک شام کے دیہات سے نکالا، اللہ مصر جیسے بڑے شہر میں لے کر آیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو لے کر آیا۔ جدائی بیچ میں ذکر نہیں آ رہی، بھائیوں کا ظلم ذکر میں نہیں آ رہا۔ تیسرا انعام وہ جو بھائیوں نے تھوڑا بہت کیا تھا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے یہ سارے احسانات ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے پھوٹ ڈالی تھی۔ بھائیوں کی طرف نہیں نسبت کر رہے کہ بھائیوں نے کیا تھا، نہیں نہیں، بھائیوں اور میرے بیچ میں شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی، سارا گناہ شیطان کی طرف منسوب کر دیا اور سارا قصور شیطان پہ کر دیا کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آیا اور فساد ڈال دی۔ میرے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا، تو حالات کو اچھے رنگ میں ذکر فرمایا۔ اب سارا خاندان مصر میں اچھے حالات، شاہی پرتپاک استقبال، شاہی زندگی، شہزادوں والی زندگی، پھر کیا ساری زندگی گزر گئی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام، چونکہ اب دنیا کا بھی آخری درجہ اور آخرت اور دین کا بھی آخری مقام نبوت سارا کچھ حاصل ہو چکا اور زندگی بیت گئی، تو پھر اللہ سے جانے کی دعا فرمائی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، آپ نے زندگی میں بڑے احسانات فرمائے، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، مجھے اپنے بادشاہت عطا فرمائی، مجھے اپنے نبوت عطا فرمائی، جیسے آپ نے دنیا میں میرے ساتھ احسان فرمائے، ایک اور فرما دے کہ مجھے مسلمان بنا کے وفات دینا، کلمے والی موت دینا، ایمان پر موت دینا، اور جب مجھے وفات ہو جائے، دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ میرا حشر نیک انبیاء کے ساتھ، جو نیک ہوتے ہیں، میرا ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ میرا حشر کرنا، مجھے اچھی موت دینا، جیسے زندگی آپ نے اچھی دی ہے، آپ موت بھی اچھی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی موت مانگنی پڑتی ہے، خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ مانگنا پڑتا ہے، اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ پر موت آئے، ایسا نہ ہو کہ گناہ پر موت آئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کس عمل پر موت آنی ہے، یہ اختیار میں نہیں ہوتا، چونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ موت کب آنی، یہ اختیار میں نہیں ہوتا، یہ زندگی کی قبولیت پر ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے اعمال قبول ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک عمل پہ موت لاتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے اور زندگی کے عمل قبول نہیں ہیں اور اللہ ناراض ہے تو اللہ برے عمل پر موت دیتا ہے، برے عمل پر موت آتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فجأة الموت، اے اللہ اچانک موت آئے، اچانک، نہ توبہ کی توفیق اور نہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی توفیق، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ مر گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، 1 منٹ میں موت آ گئی، اچانک چلتا ہوا گر گیا، توبہ کے کلمات بھی نہیں پڑھ سکا، اچانک موت آئے، اے اللہ مجھے اچانک موت سے پناہ عطا فرما۔
موت آئے، بیماری آ رہی ہے، آدمی بیمار ہو رہا ہے، پتہ ہے میرے آخری ٹائم آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے رویا ہوگا اور زندگی پہ کیا کیا استغفار کیا ہوگا، راتوں میں اٹھ کے کیا کیا اللہ کو مناجات سے منایا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے معافی مانگی ہوگی۔ یہ موقع ہوتا ہے توبہ کا۔ ایک آدمی بستر مرگ پہ پڑ رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں اور بیماری کے دن چل رہے ہیں، تو یہ اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور یہ بیماری کیوں آتی ہے کہ دنیا میں جو تھوڑے بہت گناہ رہ گئے ان کی سزا دے کر بیماری میں اللہ گناہ پاک کر دے، جب موت آئے تو اس پر گناہ کا کوئی نشان نہ۔